کہا یہ جاتا ہے کہ چونکہ رسول اللہ نور مجسم تھے، اس لیے جو نور سے ہوگا اس کا سایہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ نور مجسم تھے، یعنی معنی والے نور نہیں، ہدایت کا نور نہیں، اسوہ اور نمونہ والے نور نہیں، یہ نور نہیں، بلکہ بدن ہی آپ کا نور تھا۔ جیسے جو ہے کوئی چراغ نور ہے، جیسے آگ نور ہے، ویسا نور آپ کا بدن ہی تھا۔ چلیے ہم یہ مان بھی لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم تھے، آپ خاکی نہیں تھے، آپ کا بدن ہی نور تھا، تب بھی یہ کہنا کہ جس کے پاس نور ہو، جو نور ہو اس کا سایہ نہیں ہوتا ہے، صحیح نہیں۔ بنیادی بات یہی تو ہے کہ پہلے یہ بات لی جاتی ہے کہ بھئی جو نور ہوگا اس کا سایہ نہیں ہوگا۔ اب چونکہ رسول اللہ بھی نور تھے اس لیے آپ کا سایہ ہو ہی نہیں سکتا، تو بنیادی طور پہ یہ بات ہی غلط ہے کہ جو نور ہوگا اس کا سایہ نہیں ہوگا۔ غزوہ احد میں ایک صحابی شہید ہوئے، ابو جابر، ان کا جب جنازہ اٹھایا گیا تو ان کی بہن رونے لگی، تو آپ نے فرمایا تبکین اولا تبکین ما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتها حتی رفعتم، کہ تم رو یا نہ رو مگر ایک بات یہاں طے ہے کہ فرشتے اپنے پروں سے ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں، ان کے جنازے پر۔ اب فرشتے نور سے ہیں، اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے امت کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ یہ اختلاف نہیں ہے نور، مانوی نور میں کوئی اختلاف نہیں، ہم بھی مانتے وہ بھی مانتے ہیں، یعنی آپ کا بدن ہی نور تھا، آپ خاکی نہیں تھے، اس میں اختلاف ہے، فرشتوں میں نہیں اختلاف ہے۔ تو فرشتے اگر نور ہے جس میں اختلاف ہی نہیں ہے تو ان کا سایہ رسول بتا رہے ہیں کہ اپنے پروں سے وہ سایہ کیے ہوئے ہیں، یہ رسول اللہ بتا رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ نور کا بھی سایہ ہو سکتا ہے اور تھا، اس لیے یہ بات کہنی کہ جو نور ہوگا اس کا سایہ نہیں ہوگا، اب چونکہ آپ نور تھے تو آپ کا بھی سایہ نہیں تھا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ پھر ایک اور اہم بات آپ یاد رکھیں، کسی مخلوق کا کسی عنصر سے پیدا ہونے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا کہ اس عنصر کے تمام خصائص اس کے اندر آ جائیں گے۔ جیسے اگر رسول اللہ نور سے پیدا ہوئے، خاک سے نہیں پیدا ہوئے، تو نور سے پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نور کی ساری کوالٹیز آپ کے اندر آ جائیں گی۔ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ نور کی ساری کوالٹیز ان کے اندر ہیں۔ جنات نور سے آگ سے پیدا کیے گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ جناتوں کے اندر آگ کی ساری کوالٹیز ہیں۔ مثلا ہم مٹی سے ہیں تو کیا مٹی کی ساری کوالٹیز ہمارے اندر ہیں؟ کیا ہمارے بدن سے دھول بھی اڑتی ہے؟ کیا مٹی کی طرح سے ہم بھیگ کے گل جائیں گے؟ کیا ہمارے جسم پہ دانہ ڈال دیا جائے تو دانہ اگ جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے، مٹی سے پیدا ہونے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ مٹی کی ساری کوالٹیز ہمارے اندر آ گئی۔ اسی طریقے سے جنات آگ سے پیدا کیے گئے تو کیا جنات کسی کو چھو لے تو وہ جل جائے گا آگ کی طرح سے؟ ٹھیک ہے، وہ دوسری مخلوق ہے، اسے جھٹکے لگ سکتے ہیں، اس کا مس ہو سکتا ہے، لیکن کیا جنات اگر کسی کو چھو لے تو انسان کو جیسے آگ سے جل جاتا ویسے جل جائے گا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جیسے دیا جلتا ہے اور جیسے چراغ جلتا ہے ویسے وہ جل رہے ہیں؟ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا بھی ہوئے ہوں، آپ اس کو تسلیم کریں، اور اس میں بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، نور سے پیدا ہونے اور نہ ہونے میں اس کے نتائج میں اختلاف ہوتا ہے، یہ اختلاف مانا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نور سے نہیں پیدا ہوئے، آپ کہتے ہیں نور سے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے،
لیکن پھر یہاں سے جو نتائج نکالے جاتے ہیں اصل بحث اس پہ ہو جاتی ہے. تو مان بھی لیا جائے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا کیے گئے، لیکن اس کا یہ مطلب کب ہو گیا کہ نور سے پیدا ہونے کی وجہ سے آپ کا سایہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ نور سے پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی کوالٹی ساری آپ کے اندر آ جائے.